حضرت امام بدرالدین عینی رحمہ تعالی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے، مدینہ شریف میں ہر ایک شخص آپ کی میزبانی کے لیے تڑپ رہا تھا اور ہر ایک چاہتا تھا کہ محبوب میرے گھر میں تشریف فرما ہوں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مہمان قرار پائیں گے۔ تو اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ ایک شخص جن کا نام جبار تھا، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اونٹنی کو پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھانا چاہا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، لولا الاسلام لضربتک بالسیف، اگر درمیان میں اسلام رکاوٹ نہ بنتا تو تمہاری اس حرکت پر میں تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا۔ عن منزلی تنخسھا، کیا تم میرے گھر کے سامنے اس اونٹنی کو اٹھانا چاہتے ہو اور اپنی طرف لے جانا چاہتے ہو؟ اس پر بحث کرتے ہوئے کہ اونٹنی وہاں کیوں بیٹھی، اور بھی بڑے مکانات تھے۔ امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طویل داستان کو لکھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کئی صدیاں پہلے کی محفل میلاد کی داستان ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت طبہ اول جو یمن کے حکمران تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے مکہ شریف آئے اور مکہ شریف سے انہوں نے یثرب کا سفر کیا۔ جب یثرب میں پہنچے، وہاں اس وقت کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا اور بیماریوں کی وجہ سے اس علاقے کو یثرب کہا جاتا تھا۔ طبہ اول کے ساتھ تقریباً 400 جید علماء کرام تھے جو اس وقت کے آسمانی علوم کے ماہر تھے، جو نابغہ روزگار بھی تھے اور نہایت پارسا انسان تھے، چونکہ وہ 400 کے 400 شادی کے بغیر اپنی زندگیاں بسر کر رہے تھے۔ تو طبہ اول کو انہوں نے ایک میٹنگ کے بعد یہ کہا کہ آج تک آپ جہاں گئے ہم نے تمہارا ساتھ دیا، مگر اب ہم آپ کے ساتھ دینے سے، ساتھ جانے سے ہم معذرت خواہ ہیں، ہم اسی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں جہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ سألہم عن سر ذالک، تو طبہ نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ میری حکومت، میری جاگیریں، میرے خزانے یمن میں سب کچھ ہے اور آپ اس ویرانے میں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ناجدو فی کتبنا نبیا اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضی دار مہاجرہ، ہم نے اپنی کتابوں میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پایا ہے، ان کا اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہجرت کر کے اس جگہ آئیں گے۔ ہم نے اس جگہ کی ساری علامتیں دیکھ لی ہیں، تو اگرچہ ان کی ابھی جلوہ گری نہیں ہوئی مگر ہو جائے گی، ہم اس انتظار میں ہیں، ان کا میلاد ہوگا، ولادت ہوگی، دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر ہجرت کر کے یہاں بھی پہنچیں گے۔ تو اگرچہ بات بڑی لمبی ہے مگر انتظار میں بیٹھنے کی لذت بڑی ہے، ہم آج سے ہی ان کی آمد کا انتظار کرتے ہیں اور ہم اس جگہ موجود رہیں گے، لعل ان نلقاہ، شاید کہ ہماری ان سے ملاقات ہو جائے، ان سے ملاقات کے لیے ہم ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ہم نے کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب دیکھو، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی، 1000 سال پہلے 400 فضلاء بیٹھ کے محبوب کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ محفل میلاد نہیں تو اور کیا ہے، یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اتنے بڑے اجتماع میں اور اس انداز کے ساتھ کہ ہم ان کا دیدار چاہتے ہیں، ہم ان کے انتظار میں رہیں۔ طبہ اول نے یہ سنا، ایک تم ہی تو نہیں ہو محبت میں خستہ حال، اس راستے میں اور بھی آشفتہ سر ملے، میں یمن میں جا کے اپنی بادشاہت کو کیا کروں گا، میں اس سلطنت کو کیا کروں گا، ان جاگیروں کو کیا کروں گا، اگر تم یہاں ان کے انتظار میں ہو تو میں بھی یہاں ان کے انتظار میں رہتا ہوں۔ تو طبہ اول نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وہاں رہنے کا ارادہ کر لیا۔ اب اس کے بعد وہاں انتظامات شروع کر دیے، بنا لکل واحد دارا،
طب اول نے اپنے خزانے منگوا لیے اور کہا یہ جو 400 فضلاء ہیں جو حکیم ہیں اور فراست اور تدبر سے لبریز جن کی زبانیں ہیں، ان کے لیے یہاں گھر بنایا جائے۔ تو ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک عالم کے لیے طبہ نے مدینہ شریف جہاں آج ہے اس جگہ پر ایک ایک گھر تعمیر کیا، اور یہ سارا بندوبست محفل میلاد کے لیے ہو رہا تھا۔ آج کوئی تھوڑا سا بندوبست کرے، لوگ بدعت اور شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں جب گھر بن رہے تھے، مزدور لگے ہوئے تھے، مستری اینٹیں لگا رہے تھے، تو تصور کیا تھا؟ تصور یہ تھا کہ محبوب علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوگی، وہ پھر یہاں تشریف لائیں گے۔ تو طبہ نے صرف گھر ہی نہیں بنائے بلکہ گھر والیوں کا بھی اہتمام کیا۔ اس نے 400 خواتین اپنے پیسوں سے خریدیں اور ان لونڈیوں کو آزاد کر کے ہر عالم کے ساتھ ایک کی شادی کر دی۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ یہاں آبادی ہونی چاہیے تاکہ جب وہ محبوب تشریف لائیں تو طلع البدر علینا پڑھنے والے بھی موجود ہوں، ان کا استقبال ہو رہا ہو، ان کے لیے یہاں رونق موجود ہو، تاکہ جب وہ تشریف لائیں تو قصیدے گونج رہے ہوں۔ تو طبہ نے یہ کہا ہو سکتا ہے یہ جو آج محبت میں تڑپ رہے ہیں ان کی زندگیاں وفا نہ کریں، یہ دنیا سے چلے جائیں، اگر ان کی نسل نہ ہوگی تو محبوب آئیں گے۔ اس واسطے ان لوگوں نے اگر شادیاں کی ہیں تو میلاد رسول اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کی ہیں، اگر شادیاں کی ہیں تو استقبال محبوب علیہ السلام کے لیے کی ہیں کہ ہم نہ ہوئے ہماری نسلیں تو ہوں گی، ہمارے بیٹے پوتے پڑپوتے آگے جا کر کوئی تو موجود ہوگا جو اس وقت سواری کی نکیل پکڑے گا، جو محبوب کو اپنے گھر میں لے جائے گا۔ اس بنیاد پر آج تھوڑے سے اہتمام پر لوگوں کو پل جاتی ہے کہ اتنا کیوں اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تو ولادت رہی، ہجرت کے استقبال کے لیے اتنی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ 400 فضلاء جو ہیں ان کی شادیاں ہوئی، آگے ان کی نسل شروع ہو گئی۔ اور طبہ نے صرف یہی نہیں کیا، کاتبہ کتاباً، اس نے ایک خط لکھا اپنی طرف سے، ہو سکتا ہے میں فوت ہو جاؤں تو میرا خط میری گواہی دے۔ اس خط کے اندر جو اشعار تھے ان میں سے ایک شعر امام عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہے۔ وہ شعر کتنا خوبصورت ہے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسام، میں یہ گواہی دیتا ہوں حضرت احمد علیہ السلام پر کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسام، انہیں خود اپنی نبوت کا کیوں نہ پتا ہو، جن کے پہلے 1000 سال تڑپنے والے غلاموں کو بھی ان کی نبوت کا پتا ہے، اور ساتھ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں تاکہ جب قیامت کے دن لوگ اشہادو کہہ کے ان کی رسالت بیان کریں، اگرچہ میں نے زمانہ نہیں پایا ہوگا مگر میرا خط گواہی دے گا کہ میں پہلے ہی ان کے دیوانوں میں اپنا نام لکھوا چکا ہوں۔ انہوں نے طبہ نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد ان 400 علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم تھے، جو ان کے رئیس تھے، جو ان کے سردار تھے، وہ خط ان کو دے دیا۔ اور خط دینے کے بعد صرف یہی نہیں کیا، خط پہ مور بھی لگائی، اور محبت کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، مور لگانے کا رواج تو اس وقت تھا مگر یہ مور منفرد قسم کی تھی۔ وَخَاتَمَهُ بِالذَّهَبِ، سونا پگھلا کے سونے سے مہر لگائی سونے کے نام خط پر، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کی یاد میں جو خرچ کرتا ہے اس کو اسراف نہیں کہا جائے گا، اس کو فضول خرچی نہیں کہا جائے گا۔ مہر تو سیاہی سے بھی لگائی جا سکتی ہے مگر سونے کی مہر لگا کر میلاد منانے والوں کے نام حضرت طبہ نے اور پیغام بھیج دیا کہ جب ولادت ہو جائے گی اس وقت ماننے والے اگرچہ بڑی محبت کا اظہار کریں گے مگر ولادت سے پہلے والوں کو بھی مت بھولنا۔ انہوں نے بھی خط لکھے ہیں محبوب کے نام اور سونے کی مہریں لگا کر اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے کہ یہ وہ محبوب ہیں جن کی طرف خط عام محبوبوں جیسے نہیں لکھے جاتے، سونے کی مہریں لگا کے جن کے نام خط بھیجے جاتے ہیں۔ حضرت طبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں ایک کوٹھی تعمیر کی، وَبَنَا لَهُ دَارًا، کہ جب میرے محبوب علیہ السلام ہجرت کر کے آئیں تو مکان پہلے موجود ہونا چاہیے۔ اور یہ دوسری احادیث میں ذکر ہے کہ وہ مکان 2 منزلہ تھا، حالانکہ اس وقت
عرب کے رواج میں ابھی ولادت سے 1000 سال پہلے بمشکل کسی کو کوئی کٹیا نصیب ہوتی تھی یا ایک منزلہ مکان ہوتا تھا، لیکن اس بادشاہ نے جو ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے مکان تیار کیا وہ 2 منزلہ مکان تھا، اور وہ مکان آگے پشت در پشت منتقل ہوتا چلا گیا، اور جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے پہنچے مدینہ شریف تو اس وقت وہ مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ تو پتہ چلا، امام عینی کہنے لگے اونٹنی بلا وجہ نہیں بیٹھی، اونٹنی کے پیچھے پورا فلسفہ ہے۔ اور امام عینی کا یہ جملہ آج کے لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہے جو میرے نبی علیہ السلام کے علم کو ناپنے تولنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جانور محبوب کی اونٹنی کے علم کو تو دیکھ لے۔ تو سرکار نے لوگوں کا دل بھی رکھا کہ میں خود فیصلہ نہیں کرتا، لیکن جس نے 1000 سال پہلے محبت کا اظہار کیا تھا یقیناً وہ زیادہ مستحق ہے کہ میں اس مکان میں آج اپنے آپ کو لے جاؤں۔ اور یہ بات منتقل ہو گئی اونٹنی کے دل میں، سارے تڑپ رہے ہیں کہ محبوب کی اونٹنی ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ جائے، مگر اونٹنی وہاں بیٹھی جہاں اس کو بٹھانے والے نے بٹھا دیا تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے کتنے اہتمام ہوئے، کتنے بندوبست ہوئے کہ بادشاہ نے وہ مکان بھی پہلے بنا دیا، خط بھی بھیج دیا تاکہ محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہو تو میری گواہی محبوب کے سامنے پیش کر دی جائے۔ کہ حضرت طبا نے گھر بھی بنا دیا اور خط بھی لکھ دیا۔ اب جس وقت اونٹنی بیٹھ گئی محبوب علیہ السلام کے اس گھر کے سامنے جو حضرت طبا نے تعمیر کیا تھا، اب جس کے پاس خط تھا وہ شخص بھی جس کے پاس خط آگے نسل در نسل پہنچا تھا، چونکہ جس بڑے عالم کو خط دیا تھا وہ فوت ہو گئے، ان کے بیٹے فوت ہو گئے، پوتے فوت ہو گئے، پڑپوتے فوت ہو گئے، اور خط آگے منتقل ہوتا رہا۔ اب جب محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے تو وہ شخص جس کے پاس اس وقت خط تھا حضرت طبا کا، تو محبوب علیہ السلام کے سامنے وہ شخص آیا، نام اس کا ابو لیلہ تھا۔ جب وہ ابو لیلہ میرے نبی علیہ السلام کے سامنے ہوئے، ابھی ابو لیلہ کی سرکار سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی، ابو لیلہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے شوق میں آج گلی کوچوں میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ وہ سامنے ہوا، فلما راہو، جب ہمارے نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا تو فوراً فرمایا انت ابو لیلہ ومعک کتاب طبا، بولا تم ابو لیلہ ہو اور تمہاری جیب میں میرا خط موجود ہے۔ حضرت ابو لیلہ حیران رہ گئے کہ ابھی میں نے نہ اپنا تعارف کروایا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ شخص مجھے دیکھتے ہی اتنا علم ہے، اتنے ان کے پاس دور سے دیکھنے والی آنکھیں ہیں، چلو کسی کے نام کا پتہ ہو مگر دیکھا نہ ہو کہ فلاں کا یہ نام ہے، تو نام سے بھی بندے کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ کوئی نہ بتائے کہ فلاں نام والا آ گیا ہے۔ انہیں میرا نام بھی پتہ ہے اور انہیں پتہ ہے کہ جس کا یہ نام ہے وہ یہ انسان ہے، انہیں میری جیب کا بھی پتہ ہے، جیب میں جو خط ہے اس کا بھی پتہ ہے، اور خط میں جو لکھا ہے اشہد علی احمد انہ رسول من اللہ بار نسامی، جو حضرت طبا کی طرف عہد محبت ہے، اس کا بھی ان کو پتہ ہے۔ تو ابو لیلہ نے پوچھا من انت، تم بتاؤ تم کون ہو، تعارف کیا ہے؟ فرما آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہوں۔ ہاتھ الکتاب، فرما تم میرا خط بہر نکالو۔ تو خط جب پیش کیا گیا تو اس میں وہی شعر لکھا ہوا ہے اشہد علی احمد انہ رسول من اللہ بار نسامی، ایک شعر نہیں پورا قصیدہ لکھا ہوا ہے۔ اور حضرت طبا نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے کہ محبوب تمہارے انتظار میں میری روح نکل رہی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر قیامت کے دن میری لاج رکھ لینا، مجھے کافروں میں شمار نہ کرنا، میں دل پگھلا کے تم سے پیار کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ خط پیش کیا گیا فرما مرحبا بطبا الاخ الصالح، اے طبا میں تیرے خط کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مرحبا کہہ کر 3 مرتبہ میرے نبی علیہ السلام نے اس خط کو پکڑا اور خوش آمدید اور مرحبا کہا، اور اپنے صحابہ پر بعد میں واضح کر دیا فرما لا تسبوا طبا، فرما کوئی بندہ طبا کو گالی مت دے، اس واسطے کہ اس نے مجھ پر ایمان کا اعلان کیا تھا۔ طبا کی بات اور ہے، اس نے میری آمد سے 1000 سال پہلے میرا میلاد منایا،
اس نے اتنا اہتمام کیا، اس شخص نے اس انداز میں اس چیز کو واضح کیا، اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہے کہ کون میری محبت میں کھل کے پھول بنا ہے اور کون جو ہے وہ راکھ ہو چکا ہے بغض میں۔ وہ جانتے ہیں کہ کون میری آمد پر خوش ہے اور کون گھروں کو سجا کے بیٹھا ہے اور کس کے ہاں صف ماتم ہے۔ یہ جو پہلے کے احوال ہیں، ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی محفل میلاد اتنی بڑی ہے اور اہتمام اتنا بڑا ہے۔ آج ہم 400 دیگ پکائیں تو یہ بہت اظہار محبت ہوگا، مگر طبا نے تو 400 گھر بنائے، 400 گھر آباد کیے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب ہجرت کر کے جلوہ گر ہونے والے ہیں۔